بسم اللہ الرحمن اللہ نبی آباد اما بعد، محترم طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اس تیسرے اسلامی تربیتی کورس برائے طلبہ و طالبات جامعات پاکستان کے تیسرے دن کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آ، ہم پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا برادر ابرار صاحب، لیکن آپ کا مائک نہیں نظر آ رہا۔ ولید بھائی، آپ چند آیات کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ محترم طلبہ و طالبات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام 5 روزہ ایک اسلامی تربیتی پروگرام ہے، جس میں ہم ہر روز تقریباً 3 لیکچر منعقد کرتے ہیں۔ یہ آج ہمارا پہلا سیشن ہے اور آج بھی ہمارے انشاءاللہ 3 سیشن ہوں گے۔ اس سیشن میں ہم نے سعودی عرب سے ہمارے محترم و مکرم مربی محترم کبیر بٹ صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ آپ سے جنت میری منزل کے موضوع پر گفتگو فرمائیں۔ محترم کبیر بٹ صاحب ایک مربی ہیں اور معروف مربی ہیں، ان کے بہت سارے لیکچرز آپ کو یوٹیوب اور دوسرے سوشل میڈیا چینل پہ مل جائیں گے۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری درخواست کو انہوں نے قبول فرمایا اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں سعودی عرب کے شہر ریاض سے، اور اوقات بھی ہمارے ایسے مناسب ہو رہے تھے کہ ان کے ہاں ابھی عصر سے پہلے کا 1 گھنٹہ باقی اور ہمارے ہاں مغرب سے پہلے کا ٹائم ہے، تو اس دوران ہم ان کی گفتگو سے مستفید ہوں گے۔ میں درخواست کروں گا محترم کبیر بٹ صاحب سے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ میرا خیال ہے ان کا لطیف آفتاب کے نام سے یہاں پہ جوائن کیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محترم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم نحمدہ السلام۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہی اصحاب جنت ہیں، یہی جنت والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھتے نہیں ہیں بھول کے اللہ کی کتاب، ہوتے نہیں ہیں چشمہ زمزم سے فیضیاب، مغرب کے مے قدوں کی چڑھائے ہوئے شراب، اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان اب خراب، سڑکوں پر ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی، اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی، ہاتھ میں لے کر یہ خنجر اور سپر قرآن کی، ہاتھ میں لے کر یہ خنجر اور سپر قرآن کی، تو اگر چاہے بدل دے زندگی انسان کی، اے جوان پاک اٹھ، اے جوان پاک اٹھ، گردش میں لا پھر جام کو، اور عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو۔ قابل صد احترام طلباء و طالبات، سامعین اور سامعات، میں اس موقع کو اپنے لیے غنیمت اور سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے کوسوں میل دور سے بھی آپ جیسے ملت کے گلہائے سرسبد مستقبل کے معماروں
اور ملت اسلامیہ پاکستان کی آئندہ نسلوں کی قیادت سے مخاطب ہونے کا یہ موقع میسر آیا، الحمدللہ۔ میں بحمد اللہ تعالی قرآن مجید کا ایک ادنا طالب علم ہوں، اور میری گفتگو کا مرکز و محور اللہ کی کتاب قرآن مجید ہی ہے۔ ایک مغربی دانشور سے کسی نے سوال کیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تو وہ شخص جو دانشور بھی تھا اور عمر کے اس سٹیج پہ پہنچ چکا تھا کہ بالوں میں چاندی آ چکی تھی، تو اس نے جواب یہ دیا کہ نہ میں نے آج تک اس پہ سوچا ہے، اور نہ کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مقصد حیات کیا ہے۔ تو یہ ہے مغرب کی بے مقصد زندگی، جس کو دیکھ کر ہم میں سے بہت سوں کے منہ میں پانی آ رہا ہے، اس کو قابل رشک سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اسلام موجود ہے، جس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے اور رشک کرنا چاہیے۔ اشرف المخلوقات اور اس مخلوقات میں سے ایک انسان جس کو مقصد حیات کا پتہ نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ نہ صرف یہ کہ یہ جانوروں والی زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے اور بدترین ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو نہ اپنی زندگی کا شعور ہے، نہ اپنی انسانیت کا احساس ہے، اور نہ ہی یہ اپنے خالق اور مالک کی پہچان اور شناخت رکھتے ہیں۔ ان کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ جس رب کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس رب کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں اور اس کی شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے۔ تو محترم سامعین، ہمارا موضوع ہے جنت میری منزل۔ الحمدللہ ہم مسلمان وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم نے اس منزل کا تعین خود نہیں کیا ہے۔ جس رب نے ہمیں دنیا کی اس امتحان گاہ میں بھیجا ہے، اس نے ہمارے لیے راستے کا تعین بھی کیا ہے اور منزل کا تعین بھی کیا ہے۔ منزل کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ کامیابی کا وہ نشان جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم نے ایک نصب العین اختیار کیا ہے، ایک راستہ اختیار کیا ہے۔ اور منزل کا دوسرا مطلب جو ہے وہ غیر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بعض لوگ بڑی بڑی کوٹھیاں بناتے ہیں اور ان کے ماتھے پہ ایک تختی لگا دیتے ہیں، منزل شیخ فلاں، منزل چودھری فلاں، منزل ملک فلاں فلاں فلاں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منزل ہمارا ہدف اور گول بھی ہے، جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں، اور ہمارا گھر بھی ہے۔ عزیز طلبہ اور طالبات، گھر ہمارا اس لیے ہے کہ میں اور آپ آدم اور حوا علیہم السلام کی اولاد ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کرنے کے بعد ان کو جنت میں رکھا تھا۔ جنت ان کا گھر تھا، ان کا مقام تھا، اور ان کا آبائی مقام تھا۔ اگر یہ حادثہ پیش نہ آتا، جو اللہ کی مشیت اور اس کی حکمت تھی کہ ان کو جنت سے نکال کر زمین پر امتحان کے لیے بھیج دیا گیا، تو میں اور آپ سارے کے سارے اولاد عالم جنت ہی میں ہوتے۔ اس لیے جنت ہمارا آبائی گھر ہے، اور گھر پہنچنے کی کسے خوشی نہیں ہوتی، کس کے دل میں خواہش نہیں ہوتی۔ لیکن کیا جنت میں پہنچنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ تو بڑی کٹھن راہ ہے، اس میں تو بڑی مشکلات حائل ہیں۔ لیکن اگر ہمارے سامنے مقصد زندگی واضح ہو کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر مجھے کس لیے بھیجا ہے، تو پھر یہ منزل جو ہے، اس کا حصول مشکل نہیں رہ جاتا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، قربانی، دعا اور قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اس کی بندگی اور غلامی یوں کریں کہ اس کے ہر حکم کی اطاعت کریں اور اس کی ہر منع کی ہوئی چیز سے دستبردار ہو جائیں، تو ہماری ساری زندگی عبادت بن جائے گی۔ اور زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر ہم نے مقصد حیات کو پا لیا اور اللہ کی بندگی اور عبادت میں اور اس کے احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے زندگی گزاری،
تو اس کے بعد جو دوسری زندگی ہوگی اس میں ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی. لیکن اگر ہم نے اس دنیا میں خواہشات نفس کے پیچھے، معاشرتی روایات کے پیچھے اور دنیا کے مزوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے اپنے وقت اور مہلت حیات کو ضائع کر دیا تو پھر ہمیں وہاں ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. پھر اس شرمندگی سے تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہوگا. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، مہلت ختم ہو چکی ہوگی، مہلت ایک ہی دفعہ ملی ہے. تو میں اور آپ اس دنیا کی امتحان گاہ میں مسافر ہیں، اور ہر مسافر کی کوئی منزل ہوتی ہے، اور میری اور آپ کی منزل جو ہے وہ جنت ہے. جنت کیسے ملے گی؟ جب ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہوگا تو اس رضا اور خوشی کے نتیجے میں ہمیں جنت کا وارث بنائے گا. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جن کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس جنت کے تعارف کے لیے اختصار کے ساتھ صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَخِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں تم جو چاہو گے، جو خواہش کرو گے، دل میں خواہش پیدا ہوگی، وہ چیز تمہارے سامنے حاضر ہوگی، اور جو تم طلب کرو گے وہ بھی تمہیں دیا جائے گا. ایسا تو اس دنیا میں ہونا ممکن نہیں ہے. ہفتے اقلیم کی بادشاہت بھی مل جائے تو کبھی آدمی نمک نہیں استعمال کر سکتا اور کبھی میٹھا نہیں استعمال کر سکتا، تو مزے کیا کر لے گا وہ؟ مزے کرنے کے لیے اللہ نے دنیا بنائی نہیں، دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اور مزے کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. تو مزے وہاں پہ وہی کرے گا جو اس دنیا میں اللہ کی خواہش اور مرضی سے زندگی بسر کرے گا. اس کو جنت میں اللہ وہ زندگی دے گا کہ پھر وہ وہاں خوش ہوگا اور اس کی ہر مرضی اور ہر خواہش پوری کر دی جائے گی. اللہ اکبر وللہ الحمد. لیکن اس جنت کا حصول خاصا مشکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. اللہ نے جنت کو پیدا کرنے کے بعد اس کے ارد گرد ان چیزوں کی باڑ لگا دی ہے جو نفس انسانی پہ بڑی ناگوار اور گراں گزرتی ہیں. فجر کے وقت اٹھ کر، انتہائی ٹھنڈا موسم ہے آپ کے ہاں اس وقت، تو اس موسم میں اٹھ کر وضو کرنا، بعض اوقات گرم پانی بھی سہولت بھی میسر نہ ہو، اور پھر نماز پڑھنا، نفس پہ گراں گزر رہا ہے نا. جیب سے پیسے نکال کر کسی غریب کی مدد کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مشکل ہو رہا ہے نا. بہت ساری چیزوں سے روک دیا جاتا ہے جو نفس کو بڑی مرغوب ہو جاتی ہیں، تو ان کو روکنا اور صبر کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا اللہ حاضر القیاس. تو جنت کے گرد جو ہے اللہ نے کانٹوں کی باڑ لگا دی ہے. اس کانٹوں کی باڑ کو عبور کیے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں ہے. البتہ جہنم جو ہے اس کے گرد خواہشات کی باڑ ہے، اور اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کر دو، دنیا کے حوالے کر دو تو جہنم کے راستے پہ چل پڑے ہیں. تو موضوع ہمارا یہ ہے کہ جنت میری منزل. اب اس میں جو مشکلات ہیں تھوڑا سا ان کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ جنت محض خواہشات سے، تمناؤں سے، دعاؤں سے نہیں، بلکہ عمل اور کردار اور محنت اور مشقت کے نتیجے میں وہ ملے گی. جب اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا کو علیہ السلام اور ان کے ساتھ ابلیس کو یہ حکم دیا، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سارے کے سارے یہاں سے نیچے اتر جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ. سارے کے سارے کون تھے؟ آدم اور حوا علیہ السلام کے ساتھ ابلیس. تو فرمایا تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. میں تمہارے لیے ہدایات بھیجتا رہوں گا، جو ان ہدایات کے اوپر عمل کرے گا وہ نہ بدبخت ہوگا، نہ بہکے گا، نہ گمراہ ہوگا. اور وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اس وقت اللہ نے واضح فرما دیا تھا کہ جو میری اس نصیحت سے، جو میری ہدایت سے، جو آسمانوں سے، لوح محفوظ سے جبریل امین کے ذریعے سے انبیاء اور رسولوں تک پہنچے گی، اور پھر ان کے ذریعے سے میرے بندوں تک پہنچیں گی، جو اس سے اعراض کر کے اور منہ موڑ کر زندگی بسر کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کا جینا مشکل کر دوں گا، میں اس کا عرصہ حیات اس پہ تنگ کر دوں گا. میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، آج دنیا میں زندگی کتنی کٹھن ہو گئی ہے.
میں اور آپ اور اس ملت اسلامیہ کے باسی بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم انسان کتنی مشکلات کا شکار ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم اور حوا کو زمین پہ بھیجا تھا اس وقت بھی، اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی، یہ بات ہمیں یاد کرا دی تھی، اس بات کی ہمیں وصیت اور نصیحت کر دی تھی کہ اگر تم میری ہدایات سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرو گے تو دنیا میں تمہارا سکون اور اطمینان ختم ہو جائے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ آج جو خشکی اور تری سب فساد سے بھر گئے ہیں تو سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس۔ انسان کی بدعمالیوں، اور انسان کی بدعمالیوں کیا ہیں؟ کہ انسان نے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے روڈ میپ کو چھوڑ دیا ہے، وہ راستے سے بٹک چکا ہے، وہ پھسل گیا ہے، وہ پگڈنڈیوں پہ چل پڑا ہے، اس نے صراط مستقیم اور سواء السبیل کو کھو دیا ہے، جس کا نتیجہ ہے، اس لیے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی جتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے سب کی سب کو اللہ نے روڈ میپ دیا ہے، اور وہ سب اللہ کی اطاعت پر قائم ہیں، گویا کہ ان کا قبلہ ایک ہے، ان کا رخ ایک طرف ہے۔ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار کی آزادی عطا کی ہے، اور یہ ارادہ اور اختیار کی آزادی میں آزاد ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ چاہے تو کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اللہ کے راستے پر چل پڑے، اطاعت کے راستے کو اختیار کر لے، اور چاہے تو کیا کرے؟ کفر کرے، انکار کرے، اور اس راستے کو چھوڑ کر ایمان کے راستے کو، اسلام کے راستے کو، اللہ اور رسول کے راستے کو، قرآن اور دین کے راستے کو چھوڑ کر کفر اور شرک اور بدعات اور خرافات اور نفاق کے راستے پر چل پڑے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر ایک طرف پوری کائنات ایک رخ پہ چل رہی ہے، اللہ کی اطاعت کے نظام پہ بندھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف حضرت انسان آ کر اس پوری کائنات کے ساتھ ٹکرا رہا ہے اور متصادم ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا میں فساد برپا ہے۔ اس فساد کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ہم بھی اس کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں اور اپنا قبلہ درست کر کے اللہ کی طرف رخ کر کے قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کا راستہ جو ہے اس کے اوپر چلیں، وہ راستہ جس کا تعین اللہ نے کیا ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ جس راستے کے لیے میں اور آپ اور ہر نماز پڑھنے والا مسلمان، افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے اس لیے کہ ہمارے ملک میں میرے خیال میں 80% تو بے نمازی ہیں، تو جو نماز پڑھتا ہے، جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے روزانہ کتنی مرتبہ دعائیں کرتا ہے؟ کم از کم معقدہ سنتیں اور فرائض پڑھنے والا 34 مرتبہ اللہ سے یہ عرض کرتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آخر اللہ نے ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے، اور ہماری کوئی نماز کی رکعت ادا نہیں ہو سکتی جب تک ہم اللہ سے یہ دعا نہ کریں، تو اس کی کوئی اہمیت تو ہے نا۔ اور وہ اہمیت یہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء اور آسمانی کتابیں ساری کی ساری صراط مستقیم کی نشاندہی کرنے کے لیے آئی، اور وہ صراط مستقیم اللہ کی رضا اور جنت کا راستہ ہے۔ تو جب ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم ہے کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ کون ہے انعام یافتہ لوگ؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو میرے محترم عزیز بچوں، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں انبیاء کے راستے پہ چل رہا ہوں یا چل رہی ہوں؟ میں شہداء اور صدیقین کے راستے پہ چل رہا ہوں یا چل رہی ہوں؟ میں نے صالحین کے راستے کو اپنایا ہے، یا میں اللہ سے روزانہ یہ دعا کرتا ہوں اور کرتی ہوں؟ اگر کرتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں کرتے ہیں تو مغربی دانشور کی طرح ہمارا کوئی قبلہ نہیں ہے، کوئی مقصد حیات ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کیا اللہ نے ہمیں بے مقصد پیدا کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ یہ کوئی الٹپ کام میں نے کیا ہے کہ کائنات بنا دی اور تمہیں اشرف المخلوقات بنا کر ارادہ اور اختیار کی آزادی اور فہم و فراست دے کر دنیا میں ویسے ہی بھیج دیا ہے؟ کیا تم لوٹ کر اور پلٹ کر میرے پاس نہیں آؤ گے؟ ضرور جائیں گے۔ پھر اس دن کیا ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ کی ساری نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اے مسافر، تیری منزل کہاں ہے؟ ہر مسافر کو پتا ہوتا ہے کہ میری منزل ہے، میری اور آپ کی منزل جنت اور اللہ کی رضا ہے، اس تک پہنچنا ہے۔ راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ کیا رکاوٹیں ہیں؟ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ ابلیس لعین
جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر آدم علیہ السلام کو جھوٹی قسمیں کھا کر جھوٹے وعدے دلائے اور ان کو جنت سے نکلوایا۔ جب اللہ نے اس کو زمین پہ بھیجا تو اس نے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جا، تجھے قیامت تک مہلت ہے۔ اس وقت اس نے کیا کہا تھا؟ اس وقت اس نے چیلنج کیا تھا، اور چیلنج کے الفاظ جو ہے نا وہ براہ راست اللہ کو مخاطب کر کے اس ملعون نے یہ کہا تھا کہ چونکہ تو نے مجھے جو ہے نعوذ باللہ گمراہ کیا ہے، اس لیے اب میں کیا کروں گا؟ اللہ کو بلیم دیتا ہے۔ ملعون جو ہوا تو کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اب جس صراط مستقیم پر تیرے انبیاء اور رسول اور تو ان کو بلائے گا نا، اس راستے میں خم ٹھونک کر بیٹھ جاؤں گا۔ پھر کیا کروں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ان کی اکثریت کو ناشکرہ بنا کے چھوڑوں گا۔ سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا۔ تو محترم ناظرین، چاروں طرف سے حملہ آور ہے، صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، اور مجھے اور آپ کو اس راستے سے ورغلا کر ہٹا کر ان راستوں پر ڈالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے جو راستے جہنم کی طرف جانے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کے ساتھ زمین پہ تشریف فرما تھے۔ ایک سوکھی لکڑی ہاتھ میں لی اور اس سے ایک سیدھا خط کھینچا، اس کے بعد دائیں اور بائیں آڑے ٹیڑے خطوط کھینچے جو آ کر اس سیدھے خط کو مس کرتے ہوئے، ٹچ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں نکل جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا خط میرا راستہ ہے، صراط مستقیم، جس پر چلنے کے لیے ہم اللہ سے روزانہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ جو اس کے دائیں بائیں راستے ہیں، فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، اس سیدھے راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ دائیں بائیں کی جو پگڈنڈیاں، خبردار ان پہ قدم نہ رکھنا۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ سیدھے راستے سے ہٹا کر تمہیں جہنم کے راستے پر ڈال دیں گے۔ یہ سب راستے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، جنت کا ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم، جو اللہ نے دکھایا، اللہ کے رسولوں نے دکھایا، قرآن مجید نے دکھایا۔ تو اس راستے کا نام صراط مستقیم سواء السبیل ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس بات کا تمہیں تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے تاکہ تم بچ سکو جہنم کے راستوں سے۔ ناظرین، کیا میں اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، اور اس پر چلنے میں کیا کیا رکاوٹیں اور کیا کیا مشکلات ہیں، اور یہ شیطان لعین جس نے کہا کہ میں اس میں خم ٹھوک کر بیٹھوں گا اور چاروں طرف سے اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، ناشکرہ بنا کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، تو اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی؟ بہت سو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں چیلنج کیا درپیش ہے۔ اس دنیا کی امتحان گاہ میں جب اللہ نے بھیجا تھا تو اس نے خبردار کر دیا تھا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، کہیں یہ شیطان تمہیں کسی مصیبت میں، کسی فتنے میں، کسی لالچ میں، جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹے وعدے کر کے اس صراط مستقیم سے نہ ہٹا دے جس طرح اس نے تمہارے آبا و اجداد آدم و حوا کو جھوٹی قسمیں کھا کر جنت سے نکلوا دیا تھا۔ خبردار، اس کے فتنوں سے بچنا۔ اب مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے فتنے اور اس کی قوت کے راز کیا کیا ہیں۔ اگر کسی آدمی کو اپنے دشمن کی قوت اور طاقت کا اندازہ نہ ہو تو وہ اس سے مقابلہ کیا خاک کرے گا؟ تو ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو اس بات کا احساس ہے، اندازہ ہے کہ ہمارا دشمن کتنا طاقتور ہے اور اس کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس کیا راستہ اور کیا طریقہ ہے؟ سوچا ہی نہیں کبھی اس پہ؟ وہ مغربی دانشور کی طرح اس کے سوچنے کی تو فرصت ہی نہیں ہے نا۔ ایک بات اور میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ جامعات کے طلباء اور طالبات ہیں،
میں آپ کو بڑے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت شیطانی قوتوں کا ٹارگٹ اور ہدف آپ لوگ، اور پاکستان کی جامعات، پاکستان کی یونیورسٹیاں اور کالجز یہ خاص طور پر انہوں نے اپنا ہدف بنائے ہوئے ہیں۔ شیطان لعین نے، ابلیس نے اپنی ذریت کو کیل کانٹے سے لیس کر کے حملہ آور بنا دیا ہماری جامعات کے اوپر، منشیات کے ذریعے سے، اباہیت کے ذریعے سے، آزادی کے خواب دکھا کر، اور مغرب کی چکا چوند کو ان کے دلوں اور دماغوں پہ سوار کر کے خدا را ان کے حربوں کو سمجھیے۔ اب ذرا اپنے دشمن کی قوت اور طاقت کا کچھ اندازہ لگائیے کہ پھر اس کے بعد بات یہ آئے گی نا کہ ہم نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور اس مقابلے کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے، لیکن پہلے دشمن کی طاقت کا اندازہ تو لگانا ہے۔ پاکستان کو ساری زندگی انڈیا کی مخالفت کا سامنا رہا تو اس نے ہر بات پہ اس کے مقابلے کی تیاری کی نا، ورنہ ہمیں ایٹم بم کی کیا ضرورت تھی؟ اپنا پیٹ کاٹ کر ہم نے ایٹم بم بنایا، ورنہ وہ کب کا ہمیں ہڑپ کر چکا ہوتا۔ تو میرا اور آپ کا دشمن جو ابلیس ہے، اس کی ذریت ہے، اس کے پاس کتنی قوت اور طاقت ہے، پہلے اس کا کچھ اندازہ لگائیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا دشمن مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو ایسے دشمن کا مقابلہ کیا آسان کام ہے جو نظر ہی نہیں آ رہا ہے؟ سوچئے، غور کیجئے۔ دوسری بات، وہ اٹیک کہاں کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہاں اور یہاں، جو انسانی سوچ اور فکر کے مراکز ہیں ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے، دلوں اور دماغوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور اس کی ذریت میں اور اس کی فوج میں انسان بھی شامل ہیں اور جنات بھی ہیں، سب مل کر اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر دل کے اوپر اٹیک اس لیے کرتا ہے کہ فکر و نظر کے زاویوں میں اگر کجی اور ٹیڑھ پیدا ہو جائے تو فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر دنیا اندھیر نگری ہے، پھر یہاں پہ خواہشات نفس کے پیچھے انسان دوڑنے لگتا ہے، دلوں کے اوپر موریں لگ جاتی ہیں، اس لیے وہ دل و دماغ پہ اٹیک کرتا ہے۔ آپ کے ہاں بھی بہت سارے ایسے نظریات دلوں اور دماغوں میں ڈالے جا رہے ہیں نا، اور یار یہ مولوی ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں، کوئی دوزخ وغیرہ نہیں، ایسے خوبصورت انسانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا فلسفے لوگ بکارتے ہیں، تو یہ ساری اس کی در اندازی ہے۔ تو دوسری اس کی حیثیت یہ ہے۔ تیسری کیا ہے؟ وہ شیطان لعین کہاں کہاں تک جا سکتا ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے ہم مسجد میں جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی۔ بھائی ہمارے جد امجد آدم اور حوا کی جان تو جنت میں نہیں چھوٹی، ابلیس وہاں پہنچ گیا۔ کہاں جا کر ان سے کہا تھا، جھوٹی قسمیں کھائی تھی، وقاسمہما، اور ان کے سامنے یہ کہا تھا کہ جس درخت سے اللہ نے منع کیا ہے اس کا پھل کھا لو گے تو دائمی بادشاہت مل جائے گی۔ تو لالچ اور نسیان دو چیزیں انسان کی کمزوری ہیں، فنسی آدم، تو آدم بھول گئے تھے، تو میں اور آپ کی بھول کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ مسجد میں بھی جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، اذان کے بعد پھر آ جاتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے، اس کے بعد پھر آ جاتا ہے، اور مسجد میں جب تم مل کر کھڑے ہوتے ہو تو اگر دو آدمیوں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، آج کل مسجد میں جانے والے ہی کام ہیں اور جو جاتے ہیں ان کا بھی حال یہ ہے کہ ان کے درمیان اتنی جگہ خالی ہوتی ہے، تو جب کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں نہ ملا ہوا اور درمیان میں جگہ ہو تو وہاں داخل ہوتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر تمہیں وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو تمہیں بھول گئی ہوتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، نماز پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں، تو یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، ایسا دشمن ہے۔ اور پھر یہ لعین جو ہے اس جنت کے راستے سے ہٹانے کے لیے میرے اور آپ کے ساتھ ہر جگہ لگا ہوا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں یہ پہنچ نہ جائے۔ تو اب اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ کون سا راستہ ہے؟ کیسے بچیں گے؟ دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا نا، وہ کہتا ہے سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے کروں گا، دائیں سے کروں گا، بائیں سے کروں گا۔ تو میں بہت سارے سامعین سے یہ سوال کیا کرتا ہوں کہ کوئی طرف بچی ہے کہ ہم اپنا بچاؤ کر سکیں؟ اکثر لوگوں نے کہا جی نہیں۔ میں نے کہا نہیں، ایک سائڈ بچی ہوئی ہے۔ اوپر سے اس نے نہیں کہا کہ میں اوپر سے حملہ کروں گا، یہ اوپر والی سائڈ کیوں بچی ہوئی ہے؟ اس کا اس کو خیال کیوں نہ آیا؟ اس لیے کہ یہ بچاؤ کا ایک راستہ اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا رب آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
اوپر لوح محفوظ سے اپنے فیصلے نافذ کرتا رہا جو جبریل کے ذریعے سے میرے اور آپ تک پہنچتے رہے، اور وہ کیا تھی؟ اللہ کی وحی اور اللہ کے انبیاء۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور دین مکمل ہو گیا۔ اوپر سے جو ہدایت آ رہی ہے، یہ ہدایت ہے، یہ قرآن ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ان کی ہدایات ہیں، ان کی تعلیمات ہیں۔ یہ ہماری رہنمائی کریں گی کہ ہم نے شیطان مردود لعین کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہم نے دعا کی نا اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، بار بار کی۔ یہ دعا کو اللہ نے شرف قبولیت بخش دیا ہے، یہ قبول ہو گئی ہے۔ کیسے؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ تم نے دعا مانگی، صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، یہ قرآن میں نے بھیجا ہی اس لیے ہے، ان هذا القرآن يهدي، راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ تم رہنمائی تو مانگ رہے ہو نا، کدھر راستہ دکھاتا ہے؟ کون سی رہنمائی کرتا ہے؟ للتی ہی اقوم، صراط مستقیم دکھاتا ہے، جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کیسے لے جائے گا؟ کیسے پہنچیں گے وہاں؟ آج کے دور میں ایک مثال کے ذریعے سے میں بات آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آج ہم ایک مواصلاتی ذریعے سے، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، میں کوسوں میل دور بیٹھا ہوا آپ سے مخاطب ہوں، آپ میری بات سن رہے۔ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں بات سمجھانے کے لیے بے شمار ذرائع دے دیے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا کہ قرآن کی ہمارے لیے حیثیت کیا ہے، مثال یہ ہے کہ گوگل سرچ کے ذریعے اور لوکیشن کے ذریعے سے میں اور آپ دنیا کی کسی عارضی منزل پر پہنچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ موبائل نیٹ کا استعمال کرتے ہیں، لوکیشن آن کرتے ہیں، اور 2 دفعہ ایسے انگلی مار کر چل پڑتے ہیں اس راستے پہ، اور چلتے 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 اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم نے پہنچنا ہوتا ہے۔ لیکن کیسے؟ اس لوکیشن کو فالو کرتے ہوئے۔ جب وہ ہمیں کہتی ہے یا کہتا ہے، آج کل زیادہ تر کہتی ہی والی ملتی ہے ہمیں، تو ہمارا اس پہ اعتماد ہوتا ہے، اور دنیا کے معاملات میں اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہمیں صحیح منزل تک پہنچا دے گی۔ وہ ہمیں کہتی ہے لیفٹ تو لیفٹ، رائٹ تو رائٹ، یو ٹرن تو یو ٹرن، آگے آگے پیچھے پیچھے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی لوکیشن بالکل صحیح لگا لے، نیٹ آن کر لے، اور وہ لیفٹ کہے یہ رائٹ جائے، یہ رائٹ کہے وہ لیفٹ جائے، وہ یو ٹرن کا ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ دوسری طرف مڑ جائے، تو کیا یہ منزل پر پہنچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ جو قرآن بھیجا ہے، یہ لوکیشن ہے جنت کی۔ یہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے، اور جنت کے راستے پر ہمیں انگلی پکڑ کر چلاتا ہے، قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور جہاں کہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم صراط مستقیم سے بھٹکنے والے ہیں یا ہٹنے والے ہیں، وہاں یہ قرآن ہمیں روکتا ہے، وہاں یہ قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے، وہاں یہ قرآن نشاندہی کرتا کہ خبردار ادھر آگے نہ بڑھنا۔ یہاں سرخ بتی سامنے آ جاتی ہے، پھر وہاں ہمیں رک جانا چاہیے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ میں اور آپ قرآن کی زبان سمجھتے ہوں، قرآن سمجھتے ہوں، اور ہم قرآن کو فالو کرنے والے ہوں۔ اگر دنیا میں کسی عارضی منزل پر پہنچنے کے لیے ہمیں لازماً اس لوکیشن کو فالو کرنا ہے، تو اللہ نے انبیاء اور رسولوں کا جو سلسلہ بھیجا، آسمانی کتابیں بھیجی، اور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن بھیج دیا، ہم اس رب کی بھیجی ہوئی لوکیشن کو فالو کیے بغیر اس جنت تک کیسے پہنچیں گے؟ اگر یہ پہنچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضیات کے حوالے کر دیتا، نہ انبیاء کی ضرورت ہوتی، نہ کتابوں کی ضرورت ہوتی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ ساری کائنات اور اس ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہر ایک کو روڈ میپ اللہ نے دیا۔ تو حضرت انسان کا روڈ میپ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید، جو صراط مستقیم دکھاتا ہے،
جو اس راستے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس راستے پہ ہمارا دشمن شیطان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، ہمیں ان راستوں سے گمراہ کر کے دوسری پگڈنڈیوں پہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم اس قرآن کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، تب شیطان کے حملوں کا، اس کے وسوسوں کا، اس کی در اندازی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید پر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ ایمان لانے سے تو بات شروع ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب اور لا رہے مان لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب یہ قرآن ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے۔ اس کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ یہ ایمان لانے والوں کو پھر دعوت دیتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب، اب تم اہل کتاب ہو گئے ہو، تم نے اللہ کی کتاب کو برحق مان لیا ہے، یتلونہ حق کا تلاوت ہی، اب اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے؟ حق کا تلاوت ہی، کہ تلاوت کا حق ادا ہو جائے۔ بغیر سمجھے پڑھنا تلاوت کا حق نہیں ہے، بغیر اس کے قواعد کے پڑھنا تلاوت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا حق اس قرآن کا کیا ہے؟ اس قرآن کو پڑھنا ہے، اور بہترین طریقے سے پڑھنا ہے۔ زین القرآن باصواتکم، بہترین آوازوں کے ساتھ، قرأت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، جو قواعد ہیں ان کے مطابق قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اور پھر قرآن پڑھنے کی کتاب تو نہیں ہے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للناس، راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے۔ یہ تو باعث رحمت ہے بالخصوص مومنین کے لیے، محسنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ لیکن رحمت کب بنے گی؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے۔ سمجھنے کے لیے قرآن دعوت دیتا ہے، جو پڑھنے کی دعوت دیتا ہے وہ سمجھنے کی بھی دعوت دیتا ہے، اور نہ سمجھنے والوں سے ایک سوال کرتا ہے جنہوں نے کبھی زندگی میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ انگریزی پڑھ لیں گے، فزکس پڑھ لیں گے، کیمسٹری پڑھ لیں گے، انجینئرنگ پڑھ لیں گے، ڈاکٹر بن جائیں گے، میڈیکل سائنس کا مطالعہ کر لیں گے، دنیا جان کے علوم پڑھ لیں گے۔ ایف اے بی اے ایم اے والوں کو جو ہے وہ قرآن کا ناظرہ پڑھنا نہیں آتا۔ المیے ہیں یہ ہیں ہمارے حالات۔ پھر کہتے ہیں، روتے ہیں، برگرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، پوری دنیا میں مصیبت مسلمان کو پڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنے اسلام کا جائزہ لیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا کر رہے ہیں، کس چیز کی سزا مل رہی ہے، کیوں مل رہی ہے۔ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ بات تو اللہ نے اسی وقت واضح کر دی تھی کہ اگر میری نصیحت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرو گے، اپنے لیے پیدا میں نے کیا، مخلوق میری ہے، جی کائنات کا مالک میں ہوں، روزی روٹی میں دینے والا ہوں، بہترین تخلیق اور صورت گری تمہاری میں نے کی ہے، ساری نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، سمع و بصارت میں نے دی ہے، عقل اور فہم میں نے دی ہے، جانوروں سے مزین میں نے تمہیں کیا ہے، عقل اور فہم اور بصیرت اور بصارت دے کر۔ تو پھر بھی اگر تم میری ہدایات سے منہ موڑ کر زندگی بسر کر رہے ہو تو پھر دنیا کی مشکلات سے نکالنے کے لیے بلاؤ ان کو جنہوں نے تمہیں مشکلات میں ڈالا ہے۔ وہ کوئی حل کر سکتے ہیں ہمارا؟ حل صرف قرآن کے اندر موجود ہے، حل صرف دین کے اندر موجود ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بگڑے ہوئے معاشرے کا حل، جہاں حال کیا تھا، انسان درندہ تھا، اپنی چہیتی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا، اتنا سنگ دل اور سخت دل ہو چکا تھا، اور بیت اللہ کے اندر اس نے بت سجا رکھے تھے۔ بیت اللہ کی بے حرمتی، مرد اور عورتیں ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، انسانوں کو لوٹتے تھے، ایک ایک مرد کے حرم میں 100 عورتیں ہوتی تھی، ان کو جوتی کا تسمہ کہا جاتا تھا، نعوذ باللہ۔ اس معاشرے کے بگاڑ اور فساد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دور کیا؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، حکم ہوا تھا اللہ کا، ان کے خلاف جہاد کرو۔ کس سے جہاد کرو؟ تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے؟ قرآن سے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، جہاد کرو ان کے خلاف، بڑا جہاد، قرآن کے ذریعے سے۔ ان کے فکر و نظر کی اصلاح پہلے کرو، ان کے نظریات درست کرو، ان کے عقائد درست کرو، پھر ان عقائد کے مطابق انہیں بندگی رب کی طرف بلاؤ، ان کو اللہ کے سامنے جھکاؤ، انہیں رسول کی اطاعت کا راستہ دکھاؤ، انہیں جنت کے راستے صراط مستقیم پر لگاؤ۔ یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے کے اندر کیا۔ جن لوگوں نے اس کو قبول کیا، اس راستے کو، اور حضور کی دعوت کے ماننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، کہ دنیا اللہ نے ان کے لیے جنت بنا لی، امن و سکون کا گہوارہ بنا دیا، وہ انسانیت کے لیے رحمت کے فرشتے بن گئے جو انسانیت کے لیے عذاب تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے
لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری دور کے بگاڑ اور فساد کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی جس چیز سے اس کے ابتدائی دور کے بگاڑ اور فساد کی اصلاح ہوئی تھی، اور وہ ہے کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور رہنمائی۔ تو محترم ناظرین، سامعین، یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب جس کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں قرآن کے کیا حقوق ہیں۔ اس کا حق ہے اس پر ایمان لانا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ اس کا حق ہے اس کو پڑھنا جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اس کا حق ہے اس کو سمجھنا، اور نہ سمجھنے والوں سے قرآن کیا سوال کرتا ہے؟ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، تمہارے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں، تم قرآن کی آیات میں غور و تدبر نہیں کرتے ہو، تمہارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے دل پہ تالے لگے ہوئے، شیطان ان کے اوپر مسلط ہو چکا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کی یاد سے، اس کے ذکر سے، اس کی فکر سے، اس کے قرآن سے، اس کی آیات سے غافل ہو جاتے ہیں، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ایک شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، ان کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر وہ دوست کیا کرتا ہے؟ وہ کدھر لے کے جاتا ہے؟ کون سے سہانے خواب دکھاتا ہے؟ محترمین، بڑے مشکل مناظر ہیں، لیکن قرآن نے ان کی نقشہ کشی کی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے قرآن پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا۔ آپ اسٹوڈنٹ حضرات کتنے ہیں جو روزانہ اپنے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ قرآن سمجھنے کے لیے لگاتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، موبائل ہی جان نہیں چھوڑتا، کتابیں ہی جان نہیں چھوڑتی، لیکن یہ موبائل اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اسی موبائل کے ذریعے سے تو میں سینکڑوں میل، 100 میل، ہزاروں میل دور سے آپ سے مخاطب ہوں، یہ آپ کی جیبوں میں موجود ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کو زحمت بنا رہے ہیں تمہیں اور آپ بنا رہے ہیں۔ آج 99% لوگ اس سے غلط کاریاں ہی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اختیار کرتے ہیں، کتنے ہیں جو اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں؟ یہ قرآن جس کی میں نے بات کی وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اسی موبائل کے ذریعے سے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کو سمجھنا اس قرآن کا حق ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ بہترین انسان کس نے کہا؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اگر ہم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے قرآن کی آیات کے اندر غور و تدبر نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، شیطان تمہارے اوپر مسلط ہو چکا ہے۔ تو پھر قیامت کے دن ہم کفے افسوس ملتے ہوئے یہ کہیں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے دنیا میں رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، صراط مستقیم اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے میری ہلاکت اور میری بربادی، افسوس، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیا میں اور آپ آج دوستیاں دیکھ بھال کر، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھو کس کو دوست بنا رہے ہو۔ اگر کسی اچھے سے دوستی لگاؤ گے تو وہ تمہیں سیدھی راہ پر لے کر جائے گا۔ کسی شیطان صفت انسان کو، ابلیس کے ایجنٹ کو دوست بناؤ گے، وہ منشیات کی طرف لے کر جائے گا، وہ اباحیت کی طرف لے کر جائے گا، وہ نمازوں سے جو ہے دور لے کر جائے گا، وہ اطاعت اور بندگی کے راستے سے ہٹا دے گا، اور پھر قیامت کے دن کفے افسوس ملتے ہوئے کہو گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میری ہلاکت و بربادی، میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اس دوست نے میرے ساتھ کیا کیا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس کے بعد کہ ذکر میرے پاس آ چکا تھا۔ ذکر قرآن ہے، ذکر اللہ کی ہدایت ہے، ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔
اگر ہم نے ان سے روگردانی اختیار کی ہے اور ایسے دوستوں کا راستہ اختیار کیا، ان کی صحبت اختیار کی ہے، تو قیامت کے دن کف و افسوس ملنے سے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ پھر اس وقت انسان کہے گا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یہ تو انسان کو موقع پر دھوکہ دینے والا ہے۔ اس دن کہے گا کہ میں نے تمہارا ہاتھ تو نہیں پکڑا تھا کہ اس راستے پر آؤ۔ اس وقت یہ حضرت انسان ندامت اور حسرت کی حالت میں، جو جنت کے راستے سے بھٹک چکا ہے، جو اپنی منزل کھو چکا ہے، جو صراط مستقیم تک سے ہٹ چکا ہے، جس نے قرآن کے حقوق کی فکر نہیں کی، قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی آیات میں غور و تدبر نہیں کیا، اس کے پاس درجنوں بہانے تھے۔ انگریزی ہماری زبان نہیں ہے نا، ہمارا تیسری چوتھی جماعت میں پڑھنے والا بچہ فر انگریزی بولتا ہے۔ اگر ہمارے نظام تعلیم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے تو میں اور آپ اب اپنے راستوں کا تعین کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں اللہ نے ہوش گوش دی ہے، عقل اور فہم دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں۔ ہم اپنی فکر کریں۔ قرآن کو سمجھنا کوئی مشکل کام تو نہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ اللہ بار بار اعلان کر رہا ہے، ایک صورت میں 4 بار اعلان کیا اللہ نے، کتنا آسان بنا دیا۔ ہماری زبانوں کے اندر قرآن کے تراجم اور تفاسیر موجود ہیں، گھر بیٹھے بٹھائے ہم قرآن سیکھ سکتے ہیں، ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ ورنہ پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم نے اللہ کی آیات سے اسی طرح روح گردانی جاری رکھی تو دنیا کی سزا تو مل رہی ہے نا، جینا تنگ ہو چکا ہے، مصیبتیں، پریشانیاں، دشواریاں، زندگی بڑی کٹھن ہو گئی ہے۔ اور نوجوانوں، کچھ لوگ وہ اس پار ایک بڑی اونچی دیوار ہے، اس کے اس طرف مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں یار بڑی خوشحال زندگی ہے، بس ڈگری مل جائے تو کچھ راستہ کھل جائے تو اس طرف چلے جائیں، لیکن یہ نہیں پتا وہاں جا کے دوہری مصیبتیں پڑ جائیں گی۔ یہ جنت کا راستہ اور صراط مستقیم اس جگہ پہ جا کے جو ننگوں کا ملک ہے تلاش کرنا آسان ہے، جب ہمیں پاکستان کے اندر اگر یہ نہیں مل رہا ہے تو وہاں کیسے ملے گا؟ خدا کے لیے اپنی منزل کا تعین کریں اور اس راستے پر چلنے کے لیے اپنا راستہ سیدھا کریں۔ اللہ اور رسول کی آیات کے اوپر دھیان دیں۔ اللہ بلا رہا ہے، اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، داعیان حق بلا رہے ہیں، آؤ قرآن کی طرف، آؤ دین کی طرف، آؤ اسلام کی طرف، آؤ اتباع رسول کی طرف، آؤ صراط مستقیم اور جنت کے راستے کی طرف، چھوڑ دو جہنم کے راستے، چھوڑ دو خواہشات نفس کا راستہ۔ ورنہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگے گی۔ اور میں کئی جگہ لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو مولوی حضرات احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، وہ بڑی خوشخبریاں دیتے ہیں، حضور کی شفاعت کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا ذکر قرآن میں بھی احادیث میں بھی ہے۔ لیکن میں ان سے ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ شفاعت کی خبریں سنانے والوں نے کبھی آپ کو شکایت کی خبر بھی سنائی ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے خلاف شکایت کریں گے اللہ کے حضور؟ مجھے آج تک کسی نے جواب نہیں دیا جی کہ شکایت والی بات کسی نے بتائی ہو، الا یہ کہ کسی نے خود قرآن سمجھ کر پڑھا ہو۔ تو چلو آپ یہ بات بھی سن لیجئے ایک قرآن کے ادنا طالب علم کی زبان سے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30، اور یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں یہ بھی سورہ فرقان کی آیات ہیں۔ آیت نمبر 30 پہ آ جائیے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے۔ وقال الرسول، اور رسول یہ کہہ رہے ہیں، رسول یہ شکایت کر رہے ہیں، کس کے حضور کر رہے ہیں؟ یا رب، اے میرے پروردگار، جس رب نے ان کو رسول بنا کر، ہادی بنا کر، رہبر رہنما بنا کر، قرآن دے کر بھیجا تھا انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اس رب کے حضور شکایت کر رہے ہیں۔ قرآن ہاتھ میں ہے، یا رب ان قومی، یہ میری قوم ہے، میں اور آپ اور ساری انسانیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دن سے قیامت تک دنیا میں آئیں گی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے۔ ان کے خلاف کیا شکایت ہو رہی ہے؟ وقال الرسول، رسول یہ کہیں گے، یا رب، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ میری قوم ہے۔ کیا جرم کیا انہوں نے؟ اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
انہوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. انہوں نے اس کتاب کو تاکہ نسیان پہ ڈال دیا تھا. انہوں نے اس کتاب کو وہاں رکھ دیا تھا جہاں تک ان کا ہاتھ نہ پہنچ سکے. بعض جگہوں پہ جاتے ہیں, گھروں اور رائشوں پہ قرآن کریم مانگتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہوتا نہیں, اگر کوئی مل جائے تو پہلے اس کی گرد جاڑنی پڑتی ہے. انہوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. نہ اس کو پڑھتے تھے, نہ سمجھتے تھے, نہ اس پر عمل کرتے تھے, نہ اس کی کو زندگی کو ضائع عمل بنانے کے لیے کوئی جدوجہد اور کوئی کوشش کرتے تھے. ہم کہتے ہیں ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے قرآن ہماری زندگی کا دستور ہوگا. قائد اعظم سے سوال کیا گیا تھا پاکستان آپ کس لیے بنا رہے ہیں, کیا کریں گے, اس میں قانون کون سا بنائیں گے؟ کہتے تھے قانون ہم نے نہیں بنانا, قانون رب کائنات نے دیا ہوا ہے, اس کا نام قرآن ہے, ہم صرف اس کی تنفیذ کرنے والے ہوں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو نہ ہم نے اس قرآن کو پڑھا, نہ سمجھا, نہ اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کو نظام کو آنے دیا. اسلام آباد کے نام سے ہم نے ایک شہر تو آباد کر لیا, لیکن اسلام آباد وہاں نہیں ہونے دیا. اسلام کا داخلہ ہی ممنوع ہے اسلام آباد کے اندر. تو محترم طالب علم بھائیوں, بیٹیوں, بہنوں, یہ جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور اسے جس انجام تک میں نے پہنچایا ہے, اور وہ آخری پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جب اللہ کی عدالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقدمہ لے کر حاضر ہوں گے کہ یہ لوگ ہیں, یہ میری امت ہے جن کو میں قرآن کی نعمت دے کر آیا تھا, انہوں نے قرآن چھوڑ کر موبائل پکڑ لیا تھا, 2-3 گھنٹے بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے ساتھ ہمارے گزرتے ہیں. کتنا وقت ہم روزانہ قرآن کو دیتے ہیں, کتنا وقت ہم بندگی رب کو دیتے ہیں, کتنا ہم نمازیں سمجھ کر پڑھتے ہیں, کتنے ہم میں سے اللہ کے حضور 5 وقت کی حاضری وقت پر لگواتے ہیں. اپنے آپ سے سوال کرنے چاہیے نا, ورنہ پھر کیا ہوگا جب اللہ کی عدالت میں یہ مقدمہ جائے گا تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا, ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے, کیا عذر پیش کریں گے؟ انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اور پھر وہ آیات سورہ طٰہٰ کی جہاں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا, میری اس ہدایت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کی تو میں تمہیں اس کی سزا کیا دوں گا؟ دنیا میں تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا, جینا مشکل کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور آخرت کی سزا یہ ہوگی کہ میں تمہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ, تم کہو گے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, دنیا میں تو میری آنکھیں تھی, میں دیکھتا تھا, میں دیکھتی تھی, آج تو نے اندھا کیوں کیا؟ کیا جواب آئے گا اللہ کی طرف سے؟ قال, اللہ فرمائے گا میرے اور آپ کے اس سوال کے جواب میں, کذالک, ہاں ایسا ہی تھا, میں نے تمہیں آنکھیں دی تھی تو مجھے نہیں پتا تمہاری آنکھیں تھی یا نہیں تھی. اتتک آیاتنا, تیرے پاس میری آیات آتی تھی, میری طرف سے ہدایت آتی تھی, انبیاء آئے تھے, رسول آئے تھے, قرآن آیا تھا, داعیان حق آئے تھے, تمہارے وہ آیات میری پڑھ پڑھ کر تمہیں سنائی جاتی تھی. فنسیتہا, تو نے ان آیات کو بلا دیا تھا, تو دنیا کے مزوں کے پیچھے دوڑ رہا تھا, تو خواہشات نفس کے پیچھے دوڑ رہا تھا, تو جہنم کے راستوں پہ بگٹوٹ دوڑ رہا تھا, تو نے دوستی ایسے لوگوں سے لگا رکھی تھی تو اللہ کے باغی اور نافرمان تھے, تو نے قرآن کے راستے کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیا تھا. تو پھر کیا ہوگا؟ کذالک آتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ, اس لیے آج تجھے بلا دیا گیا ہے. تو وہاں کیا ہوگا پھر؟ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں قرآن سے اندھے بن کر زندگی بسر کی ہوگی. تو تمام محترم ناظرین و سامعین سے میری یہ گزارش اور استدعا ہے کہ خدا را قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کا آغاز آج ہی سے کر دیں اگر کسی نے اس سے پہلے نہیں کیا ہوا تھا. اپنی زندگی کا قبلہ درست کریں, اپنی منزل کے اوپر نگاہ رکھیں, اپنا نصب العین واضح رکھیں. نصب العین کا مکتب کیا ہوتا ہے؟ نصب کے معنی گاڑنے کے اور عین کے معنی آنکھ کے. جو کچھ بھی کریں, جس طرف بھی قدم اٹھائیں, جو بھی عمل کریں, جو بھی بات زبان سے نکالیں, جو کچھ سنیں, آپ کا نصب العین اللہ کی رضا اور جنت ہونی چاہیے. ہر وہ کام کریں جو آپ کو اللہ کی رضا اور جنت کی طرف لے کر جائے, ہر اس کام سے رک جائیں جو آپ کی منزل کھوٹی کرنے والا ہے. حبیب جالب کے چند اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حالات کی بڑی زبردست منظرکشی انہوں نے کی ہے. کہتے ہیں اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں,
وہ سانپ ہم نے ہی پالا ہے آستینوں میں، کہیں سے زہر کا تریاق ڈھونڈنا ہوگا جو پھیلتا ہی جا رہا ہے سینوں میں۔ کسی کو فکر نہیں قوم کے مسائل کی، ریا کی جنگ ہے بس حاشیہ نشینوں میں۔ قصوروار سمجھتا نہیں کوئی خود کو، چھڑی ہوئی ہے لڑائی منافقینوں میں۔ یہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے حاشیہ نشینوں میں۔ یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے، یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے۔ کھڑے رہو گے کہاں تک تماش بینوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، وجزاکم اللہ خیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ جی جزاکم اللہ خیر محترم۔ سوالوں کا ٹائم نہیں ہے، وہ بکس نہیں کھولنا۔ بہت شکریہ محترم۔ یہاں بھی جو ہے جماعت کھڑی ہونے والی ہے عصر کی، اور آپ کے یہاں بھی غالباً مغرب کا وقت ہو گیا ہے۔ جی جی، مغرب کا وقت قریب ہے۔ بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ انشاءاللہ امید ہے آپ سے مزید استفادہ کرتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت اچھے انداز میں آپ نے زندگی کا مقصد اور اپنے قرآن اور تعلیمات اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کرنے کا جو درس دیا ہے تمام طلبہ کو، انشاءاللہ ہم تمام اس پہ عمل کی کوشش کریں گے، اور آپ سے مزید استفادے کے لیے جب بھی ہم رابطہ کریں، امید ہے جی آپ سے لیکچر کے لیے وقت ملے گا۔ جزاکم اللہ خیر، شکرا جزیلاً۔ اچھا طلبہ طالبات، ہم اب آدھے گھنٹے کا وقفہ کریں گے، اور ٹھیک 6 بجے انشاءاللہ ہم دوبارہ اپنے اگلے لیکچر کے لیے یہاں پہ حاضر ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔